کیا تم جانتے ہو وہ کون سی دعا ہے جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے، وہ مظلوم کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے نا، اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ یہ تو اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کرتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ اور کچھ چیزیں تمہاری دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے۔ آپ سمجھے اس بات کو، اللہ پاک انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اور دعا مانگنے سے پہلے اس بات کو جان لو، دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو، اور دن رات بے بسی سے صرف اسی کا نام پکارتے ہو، اور جب تم صبر اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے تو اللہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ اور جب تم اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتے ہو نا، تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک پردے تک کا فاصلہ نہیں ہوتا، وہ تمہیں روبرو بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے، محسوس کرے اس بات کو، دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے بار بار اللہ کہنے پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاں اندھیر ہوتا تو کیا وہ تمہیں سنتا، دیکھتا، رونے کے بعد دوبارہ ہمت دیتا؟ اور جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی تو اختیار میں ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے۔ اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت، اور چہرے پر مسکراہٹ، اور پھر سورۃ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کریم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کن کہتا ہے، اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ اور تم دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں،
اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائکس اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔